بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا جون سی ہے دو بڑے حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ امپائرز کئی ٹوٹتے ہیں، کئی بنتے ہیں۔ کئی امپائرز اگر آپ فرسٹ ورلڈ وار سے دیکھیں تو فرسٹ ورلڈ وار میں بھی دو بڑے امپائرز تھے اور ان میں جنگیں ہوئی، اور تیسرا جو امپائر تھا، ایک امپائر بالکل ٹوٹا، وہ تھا سلطنت عثمانیہ۔ اور وہ سلطنت عثمانیہ اصل میں تو یہ جنگ جو سی تھی جرمنوں کے ساتھ تھی اور امریکنز کے ساتھ تھی۔ سلطنت عثمانیہ جو سی تھی وہ جرمنوں کا ساتھ دے رہی تھی، اس میں ترکی جو مین رول ادا کر رہا تھا، اور اصل تو کنٹرول بھی ترکی کا ہی تھا۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، تو سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی دو ہی بڑی طاقتیں تھیں اور دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ ایک جرمن، جیپنیز اور اٹیلینز تھے، اور چھوٹی کچھ قومیں تھیں، اور امریکنز کے ساتھ تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا تھی۔ جو ایک بڑا ایک تو برطانیہ نے دنیا پہ ویسے ہی قبضہ کیا ہوا تھا، وہ لوگوں نے خواہ ان کے ساتھ ہونا تھا، اس میں افریقی ملک بھی تھے، ایشیائی ملک بھی شامل تھے، پھر امریکہ تھا، یورپ تھا، آدھے سے زیادہ یورپ جو تھا ان کے ساتھ تھا۔ تو اب جو حالات بن رہے ہیں یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک بڑے خطرے کی طرف جا رہے ہیں۔ بڑا خطرہ جو ان سے ہے ڈیفینیٹلی، جس طرح کے پیشگوئیاں بھی ہیں کہ تیسری عالمی جنگ ہونی ہے۔ تیسری عالمی جنگ کیسے ہونی ہے؟ کئی لوگوں نے کہا جی اب جیسے ایران کی لڑائی ہو رہی ہے تب تیسری، جیسے امریکہ نے ابھی کچھ دن پہلے ایران کے ایک بہت بڑے آدمی کو مارا، تو لگتا یہ تھا کہ اب جنگ چھڑ جائے گی، لیکن وہ نہیں چھڑی۔ اب جو نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑی پاورز بنیں گی، اور پھر اس کے بعد ہوگا جو تبدیلی، جیسے کہ ابھی یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، اور یو اے ای نے خالی تسلیم نہیں کیا، یہ ایسا ہے یو اے ای کبھی ہمت نہیں کر سکتا تھا، نہ اس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اسرائیل کو اکیلا تسلیم کر لے۔ یہ پورا عرب لیگ کی پوری اندر کی ملی بھگت ہے۔ عرب لیگ نے پہلے ایک پتہ پھینکا دیکھنے کے لیے کہ مارکیٹ کی ویلیو کے کیا رد عمل آتا ہے دوسرے مسلم ممالک کے، جو جیسے کہ پاکستان، ایران، ترکی، ملیشیا اور چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جو اسرائیل کے سخت خلاف ہیں کہ اس کے ساتھ ہم نے معاہدہ نہیں کر رہا کیونکہ ہم فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں۔ حماس ہو گیا اور پھر فلسطین ہو گیا، ان کا رد عمل دیکھنے کے لیے۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ یہ اندر خانے اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں سب لوگ، اور صرف بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک جیسے یو اے نے کیا، اور یو اے کے بعد ابھی چند دنوں میں آپ دیکھیں آہستہ آہستہ بہت سارے اس میں کویت اور بحرین اور یہ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جو ان سے، پھر سعودی عرب، ان سب نے تسلیم کر لینا ہے، اور بلکہ جو بھی عرب لیگ کے ممالک ہیں یہ سب تسلیم کر لیں گے، تمام، اس میں کوئی رہ نہیں جائے گا۔ اس کا انہوں نے پہلے بھی کام کر رہے تھے، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی تجارتیں تو پہلے بھی اسرائیل سے جاری تھی، ان کی فلائٹس آتی تھی جاتی تھیں، قطر سے فلائٹ اسرائیل جاری تھی، یو اے ای سے فلائٹ اسرائیل جاتی تھی، سب جگہ پہ جاری ہو رہا تھا، کام ہو رہا تھا، صرف سعودی عرب کی بظاہر نہیں جاری تھی، لیکن سعودی عرب جسے کہتے ہیں نا کہ خفیہ ہاتھوں سے اسرائیل سے تعلقات بنائے ہوا تھا، اب وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ ویسے تو ترکی کے ایئرپورٹ سے بھی اسرائیل کی فلائٹ جاتی ہے اور آتی ہیں، اور تمام ان کو وہاں سہولتیں ملی ہوئی ہیں، سبھی لوگ بزنس کر رہے ہیں، چائنا نے تسلیم کیا ہوا ہے۔ لیکن اب جو تھوڑا سا تبدیلی جو آ رہی ہے وہ آ یہ رہی ہے کہ ایک چائنا کا بلاک بن رہا ہے، اور ایک بظاہر جو ان سے ہے وہ اسرائیل کا بلاک ہے، گریٹر اسرائیل۔ جتنے بھی اسلامی ملک ہیں یہ گریٹر اسرائیل میں شامل ہو جائیں گے، اور اس کی جو ٹوٹل کمانڈ جو سی کرے گا وہ امریکہ کرے گا، کیونکہ یہ لوگ امریکہ کے زیر اثر رہیں گے سارے، یورپ بھی ان کے ساتھ ہوگا، اور جو دوسرا بلاک بن رہا ہے وہ چائنا کا بلاک بن رہا ہے۔ چائنا کا بلاک بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ بھی ان کی ٹکر کا ہے، جیسے کہ چین کے ساتھ جو ان سے روس ہے، روس کے ساتھ ترکی ہے، ایران ہے، پھر پاکستان ایک بڑی پاور ہے، اگر دیکھا جائے تو فوجی حساب سے اگر چین اور روس سے کسی صورت میں بھی کم نہیں ہے، لیکن چین کے ان کے بعد تعداد زیادہ ہو گئی، لیکن جذبے سے جو لڑنے والی فوج ہے، اگر پیشہ ور فوج دیکھا جائے تو پاکستان کی فوج جو جیسے انڈیا کو ناکو چنو چپاتی ہے اور انڈیا کو دبا کے رکھتی ہے، تو پاکستان کی فوج کی بڑی اہمیت ہوگی اس میں۔ اگر ترکی یا ایران کی فوج سے ڈیفینیٹلی بہت آگے ہے، پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی جو حکمت عملی ہے وہ اس سے بہتر ہے، ہمیشہ سے رہی ہے۔ بہرحال چین کی فوج زیادہ ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے، روس کی فوج ہے، پھر ملیشیا وغیرہ جو ساتھ ان کے ساتھ اکنامیکلی ساتھ ہوں گے، ان کی فوجیں بے شک وہ حیثیت نہیں رکھتی، بہرحال وہ ان کے ساتھ ضرور ہوں گے۔
پھر ان کے ساتھ اگر میں دیکھا جائے تو نیپال ہے، بھوٹان ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، اور پھر اگر آپ فارسٹ کے وہ ممالک کو دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جیسے فلپین ہے، ویتنام ہے، یہ سب لوگ جو ان سے ہیں یہ چین کے بلاک میں جانے والے ہیں ساری یہ ایسا نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ یو اے ای نے کیوں تسلیم کر لیا؟ اصل میں بات یہ ہے، عرب ممالک ہمیشہ سے ایک خود غرضی کی مثال رہے ہیں۔ میں نے بھی عرب ملکوں میں بہت گھوما پھرا ہوں، تو میں نے سعودی عرب سے لے کے تمام عرب ملکوں میں گیا ہوں۔ میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ جو خود غرضی ان کے اندر ہے، وہ وہ اپنے آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں سمجھتے تھے کہ ہم لوگ وہاں پہ ہم تو ایک وزٹ کے لیے جاتے تھے وہاں پہ۔ ان کا رویہ جو ان سے ہوتا تھا، وہ عربوں کا ہمیشہ سے ایک متکبرانہ رویہ جو سے اختیار کرتے تھے، عام پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ۔ ایئرپورٹس پہ آپ لے لیں، ان کے شہروں میں دے لیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں، تو ان کا وہ رویہ جیسے ایک بھائیوں کے ساتھ رویہ ہوتا ہے، اور وہ رویہ کبھی بھی عرب ملکوں کا پاکستان کے ساتھ نہیں رہا۔ پاکستان کا رویہ ایسے ہی رہا کہ جیسے ہم ان کے صرف کام کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ اسی بیس کے اوپر ہم لوگوں کو جابس بھی دیتے ہیں، وہاں پہ کام بھی ہم لوگ کرتے جاتے ہیں، ہم ان کی خدمت بھی کرتے رہے۔ وہ سمجھتے ہیں انہوں نے ہماری خدمت کی، ہم نے ان کو پیسے دے دیے۔ تو اس سے زیادہ نہیں ہمارا، تو پاکستان کے لوگ خاص طور پہ ایک جذبہ ہے کہ خاص طور عرب ملکوں کے لوگوں سے ایک محبت ہے۔ وہ محبت کیا ہے؟ اس کے پیچھے 1500 سال پہلے کی وہ کہانی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہانی ہے جس کی وجہ سے عربوں سے ہر مسلمانوں کا محبت ہے، خاص طور پہ سعودی عرب کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ جو ایک محبت ہے وہ ہمیشہ سے ہے۔ لیکن یہ جو رویہ اب اختیار کیا ہے، اس رویے کی وجہ سے پاکستانی قوم تو بہت ہی ہرٹ ہوئی ہے۔ سبھی دنیا میں جتنا بھی جہاں پاکستانی رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، جو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ انہوں نے اچھا نہیں کیا، شاید یو ای کے لوگ یا سعودی لوگوں کو نہ اثر ہوا ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بزنس چاہیے، ہم نے کاروبار کرنا ہے، اس کے لیے وجہ سے شاید ان کو ایسا اثر نہ ہوا ہو۔ لیکن پاکستان کے لوگ سوچ رہے ہیں اس بات پہ کہ یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہم لوگوں کے لیے بنی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آئندہ صورتحال انڈیا، کیونکہ ایک درمیان میں ہے جو یہ بڑا بلاک بن رہا ہے، جو چائنا کا بلاک بن رہا ہے، اور انڈیا سینٹر کے اندر آتا ہے۔ انڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے، آبادی کے حساب سے بھی بہت بڑا ہے، اور اس کے بعد ویسے بھی ایٹمی طاقت ہے۔ تو انڈیا کا رویہ آئندہ کیا ہوگا؟ کیونکہ انڈیا سے ایران کے بھی تعلقات خراب ہو گئے ہیں، پاکستان کے تو ہے ہی، چائنا سے تعلقات خراب ہے، چائنا نے لداخ کے ایریا پہ قبضہ کر لیا ہے، پاکستان اپنا نیا نقشہ جاری کر دیا ہے، چائنا بھی نقشہ جاری کر دیا ہے، سری لنکا سے بھی انڈیا کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، نیپال سے بھی اچھے نہیں، بنگلہ دیش سے بھی اچھے نہیں۔ تو اس تمام رول کے اندر اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہوتی ہے تو انڈیا کی پوزیشن کیا ہوگی اس وقت؟ وہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہوگا؟ کیونکہ یہ جنگ بھی جو سی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، ابھی اگر آپ دیکھیں تو 16 تاریخ کو پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب جا رہے ہیں، اور بڑی اہم میٹنگ ہے محمد بن سلمان سے، اور قمر جاوید باجوہ خود سے نہیں جا رہے، ان کو بلایا گیا ہے۔ یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ قمر جاوید باجوہ کو بلایا گیا ہے کہ آپ یہاں آئیں۔ وہ کیا بات ہوگی؟ دیکھیں، جو چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، اگر تو پاکستان پہ پریشر ڈالا جائے کہ آپ بھی اسرائیل کو تسلیم کریں، آپ یہ خود سوچیں کہ کیا پاکستان اس صورتحال میں تسلیم کرے گا؟ پاکستان کو ہرگز بھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان پھر نہ گھر کا رہے گا نہ گھاٹ کا، کیونکہ یہ جو پوزیشن پاکستان اس وقت لی ہوئی ہے، اور جن لوگوں سے اب پاکستان تعلق بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر ایران، ترکی، ملائیشیا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں سعودی عرب اور ان لوگوں سے۔ ہاں، ہمارے پاس جو ہماری گردن پھنسی ہوئی ہے، وہ گردن پھنسنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت زیادہ لوگ جو ان سے ہیں، تقریباً 50 لاکھ کے قریب لوگ عرب ملکوں میں جابز کر رہے ہیں، اور پاکستان ہمیشہ سے جو بلیک میل ہوتا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے بلیک میل ہوتا ہے۔ اب یہ پاکستان کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے، یہ آپ کو 16 تاریخ کے بعد پتہ لگے گا
کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ان کو دو ٹوک جواب دے کے آتے ہیں یا ان کی بات مان کے آتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آج 15 ہے، یہ کل کی بات ہے. کل کو قمر جاوید باجوہ صاحب کی میٹنگ ہے محمد بن سلمان سے، اور محمد بن سلمان جو ان سے ہیں وہ کیا تجویز دیتے ہیں، انہوں نے جو بلایا ہے وہ کون سا ایسا درمیانہ راستہ نکالیں گے کہ جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. بظاہر نظر نہیں آتا کوئی بھی. حماس سخت ناراض ہے، اور ہوگا کیا کہ جو ابھی جو کچھ انہوں نے کیا ہے سعودی عرب بھی کرنے جا رہا ہے اور عرب ملک بھی کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ فلسطینیوں کا جو قتل عام ہوا، فلسطین پہ جو قبضہ ہوا، جو حماس پہ جو ظلم ہوا، ابھی جو ایک بلاسٹ ہوا، یہ سارا کا سارا اسرائیل کے لیے وہ جائز ہو جائے گا، اور اس کا اسرائیل کا قبضہ جو ان سے ہے وہ بھی جائز ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سب تسلیم کر لیا، اور پھر تو ایک نئی خانہ جنگی کی طرف جو ان سے ہے. جب آپ کسی غریب آدمی کو آپ اس طرح بے آسرا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہی کچھ ہوگا کہ جو اس سے پہلے اگر دیکھا جائے کہ جو کچھ فلسطینی کرتے رہے ہیں، حماس کرتا رہے، تو ان کے پاس تو پھر اور مرنے کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو عقل دے اور صحیح راستے پہ چلنے کی ان کو توفیق دے، تاکہ مزید مسلمانوں کا قتل عام نہ ہو. اور مسلمان کا ہی قتل عام کرے گا. میں اس لیے مسلمان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں تو دنیا کے لیے دعا کرتا ہوں کہ کسی بھی انسان کا قتل عام نہ ہو، لیکن یہ مسلمانوں کا قتل عام مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی ہونے والا ہے جو نظر آ رہا ہے اس وقت. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر.